अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है द साइलेंट प्रीडेटर एंड द मैजेस्टिक प्रे, स्नो लिपर्ड एंड मारखोर। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि इस हमारे यूनिट के 3 लेक्चर होंगे। पहले लेक्चर के अंदर हम इस कंप्लीट यूनिट की जो ट्रांसलेशन है वो करेंगे। दूसरे लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज का जो बुक वर्क है उसको सॉल्व करेंगे, और तीसरा जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी कंप्लीट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे। बॉक्सेस के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा द साइलेंट प्रीडेटर। साइलेंट प्रीडेटर खामोश शिकारी, एंड द मैजेस्टिक प्रे और शानदार शिकार। प्रे शिकार को कहते हैं, मैजेस्टिक शानदार, और शानदार शिकार स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड कहते हैं बर्फानी चीता, एंड मारखोर और मारखोर। खामोश शिकारी और शानदार शिकार, बर्फानी चीता और मारखोर। पैराग्राफ नंबर 1 है, इन द हाई एल्टीट्यूड regions of Pakistan where the peaks of the Himalayas, Karakoram and Hindu Kush touch the sky, two extraordinary animals have made these rugged landscape home for centuries. In the high altitude, बुलंदो बाला इलाकों में, रीजन्स इलाके ऑफ पाकिस्तान के बुलंदो बाला इलाकों में, वेयर जहाँ, द पीक्स ऑफ हिमालयाज, हिमालय की चोटियाँ, कराक्रम एंड हिंदुकश और हिंदुकश की, जहाँ हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश की चोटियाँ टच द स्काई, आसमान को छूती हैं। पाकिस्तान के बुलंदो बाला इलाकों में जहाँ हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश की पहाड़ियाँ आसमान को छूती हैं, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स, दो गैर मामूली जानवर, हैव मेड दीज, बना लिया है या बनाए हुए हैं, हैव मेड दीज रगेड लैंडस्केप्स होम फॉर सेंचुरीज। रगेड लैंडस्केप्स दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके, होम घर, फॉर सेंचुरीज सदियों से। पाकिस्तान के बुलंद बाला इलाकों में जहां हिमालय, कराक्रम और हिंदुकश की पहाड़ियां आसमान को छूती हैं, दो गैर मामूली जानवर सदियों से इन दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों को अपना मस्कन बनाए हुए हैं या अपना घर बनाए हुए हैं। द स्नो लिपर्ड एंड द मारखोर प्रीडेटर एंड प्रे respectively represent the delicate balance of nature in some of the most remote areas of the world. The snow leopard, बर्फानी चीता, and the मारखोर और मारखोर predator, शिकारी एंड प्रे और शिकार। बर्फानी चीता और मारखोर जो शिकारी और शिकार हैं, रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। रेस्पेक्टिवली इसी तरह द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, वो कुदरती तवाज़ुन की नुमाइंदगी करते हैं। इन सम ऑफ द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूर दराज इलाकों में। बर्फानी चीता और मारखोर जो शिकारी और शिकार हैं, दुनिया के दूर दराज इलाके, मोस्ट रिमोट एरिया, दुनिया के दूर दराज इलाकों में कुदरती तवाज़ुन की, डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, कुदरती तवाज़ुन की नुमाइंदगी करते हैं। रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करते हैं डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर, कुदरती तवाज़ुन की, इन सम ऑफ द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के दूर दराज इलाकों में। बर्फानी चीता और मारखोर जो शिकारी और शिकार हैं, दुनिया के दूर दराज इलाकों में कुदरती तवाज़ुन की नुमाइंदगी करते हैं। Both species are not only fascinating in their own outlook but are also symbols of Pakistan wild beauty and the need of conservation. बोथ दोनों स्पीशीज आर नॉट ओनली फैसिनेटिंग, दोनों अनवा या दोनों स्पीशीज सिर्फ अपनी जहरी शक्ल में दिलकश नहीं है। बोथ स्पीशीज, दोनों अनवा, आर नॉट ओनली फैसिनेटिंग इन देयर ओन आउटलुक,
دونوں سپیشیز اپنی دونوں انواع میں یا اپنی زہری شکل میں دلکش نہیں ہیں بٹ بلکہ آر آلسو سمبلز آف پاکستان وائلڈ بیوٹی اینڈ دی نیڈ فار کنزرویشن بٹ آر آلسو سمبل بلکہ یہ علامت ہیں آپ پاکستان وائلڈ بیوٹی پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کی اینڈ دی نیڈ فار کنزرویشن اور فطرت کے تحفظ کی بلکہ یہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی اور فطرت کے تحفظ کی ضرورت کی بھی علامت ہے یا ضرورت کی علامت بھی ہیں۔ یہ دونوں انواع نہ صرف اپنے ظاہری شکل و صورت میں دلکش ہیں بلکہ یہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی اور فطرت کے تحفظ کی ضرورت کی علامت بھی ہیں۔ دی گوسٹ آف ماؤنٹینز سنو لیپرڈ دی گوسٹ آف ماؤنٹینز پہاڑوں کا بھوت سنو لیپرڈ برفانی چیتا دی سنو لیپرڈ از ون آف دی موسٹ ایلوسیو اینیملز آف دی پلانٹ دی سنو لیپرڈ برفانی چیتا از ون آف دی موسٹ ایلوسیو اینیملز سب سے مشکل سے نظر آنے والا جانور ہے آن دی پلانٹ زمین کے اوپر یا پلانٹ کے اوپر برفانی چیتا دنیا کے سب سے مشکل سے نظر آنے والے جانوروں میں سے ایک ہے with its thick spotted coat and piercing blue eyes it blends beauty with the rocky mountains with its thick spotted coat اس کے موٹے داغدار کوٹ and piercing blue eyes اور چمکدار نیلی آنکھوں کے ساتھ it blends perfectly with the rocky mountains it blends یہ گھل مل جاتا ہے پرفیکٹلی مکمل طور پر یہ مکمل طور پر گھل مل جاتا ہے ود دی راکی ماؤنٹینز چٹانی پہاڑوں کے ساتھ اپنے موٹے داغدار کوٹ اور چمکدار نیلی آنکھوں کے ساتھ یہ چٹانی پہاڑوں میں مکمل طور پر گھل مل جاتا ہے often referred to as the ghost of the mountains the snow leopard roams at altitude as high as 5,500 meters, surviving the cold with its dense fur and muscular build. Often referred to as the ghost of the mountains. اکثر پہاڑوں کا بھوت کہلایا جانے والا the snow leopard برفانی چیتا roams at altitude as high as 5,500 meter. 5500 یا 5500 میٹر کی بلندی تک گھومتا ہے اکثر پہاڑوں کا بھوت کہلایا جانے والا برفانی چیتا 5500 میٹر کی بلندی تک گھومتا ہے سروائیونگ دی کولڈ ود اٹس ڈینس فر اینڈ مسکولر بلڈ سروائیونگ دی کولڈ یہ شدید سردی میں سروائیو کرتا ہے زندہ رہتا ہے ود اٹس ڈینس فر اپنی گھنی کھال کی وجہ سے اور اپنی گھنی کھال اینڈ مسکولر بلڈ اور مضبوط جسم کی مدد سے شدید سردی میں زندہ رہتا ہے سروائیونگ دی کولڈ ود اٹس ڈینس فر اور یہ اپنی گھنی کھال اینڈ مسکولر بلڈ اور مضبوط جسم کی مدد سے شدید سردی میں بھی زندہ رہتا ہے اکثر پہاڑوں کا بھوت کہلایا جانے والا برفانی چیتا 5500 میٹر کی بلندی تک گھومتا ہے اور اپنی گھنی کھال اور مضبوط جسم کی مدد سے شدید سردی میں زندہ رہتا ہے پیراگراف نمبر 3 Snow leopards are highly adapted to their mountains habitats. Snow leopard برفانی چیتے are highly adapted بہت زیادہ موافق ہیں to their mountains habitats اپنی پہاڑی رہائش گاہوں کے لیے برفانی چیتے اپنے پہاڑی رہائش گاہوں کے لیے بہت زیادہ موافق ہیں برفانی چیتا یا برفانی چیتے اپنی پہاڑی رہائش گاہوں کے لیے بہت زیادہ موافق ہیں their wide fur covered paws allow them to walk on snow without sinking and their long tails help them balance on narrow ledges their wide fur ان کی گھنی کھال covered paws allow them covered paws جو کہ جس نے ان کے پنجوں کو ڈھکا ہوا ہے covered paws جس نے ان کے پنجوں کو کور کیا ہو allow them to walk وہ انہیں چلنے کی اجازت دیتے ہیں on snow
बर्फ के ऊपर विदाउट सिंकिंग, बगैर उनके चौड़े और बालों से ढके हुए पंजे उन्हें बर्फ में धंसे बगैर चलने के काबिल बनाते हैं। एंड देयर लॉन्ग टेल्स हेल्प देम बैलेंस ऑन नैरो लीड्स, एंड देयर लॉन्ग टेल्स, और उनकी लंबी दुम, हेल्प देम, उनकी मदद करती है, बैलेंस ऑन नैरो लीड्स, तंग चट्टानों पर तवाज़ुन बरकरार रखने में। उनके चौड़े और बालों से ढके हुए पंजे उन्हें बर्फ पर धंसे बगैर चलने के काबिल बनाती हैं, और उनकी लंबी दुम तंग चट्टानों पर तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती है। But despite their strength and agility, snow leopards are rarely seen by humans. But despite their strength and agility, लेकिन उनकी ताकत और फुर्ती के बावजूद स्नो लीपर्ड्स, बर्फानी चीते, आर रेयरली सीन बाय ह्यूमंस, इंसानों को शाज़ो नादिर ही नज़र आते हैं। मगर अपनी ताकत और फुर्ती के बावजूद बर्फानी चीते इंसानों को शाज़ो नाज़री नज़र आते हैं या कभी कभार ही नज़र आती हैं। दिस मिस्टीरियस प्रीडेटर इज़ शाय एंड सॉलिटरी, अवॉइडिंग ह्यूमन कंटैक्ट वेन एवर पॉसिबल। दिस मिस्टीरियर प्रीडेटर, ये पुरअसरार शिकारी, इज़ शाय, शर्मीला है, एंड सॉलिटरी, और तन्हा है। ये पुरअसरार शिकारी शर्मीला और तन्हा होता है। अवॉइडिंग ह्यूमन कंटैक्ट वेन एवर पॉसिबल, और जहाँ तक मुमकिन हो इंसानों से बचता है। अवॉइडिंग बचता है, ह्यूमन कंटैक्ट इंसानों से, वैन एवर पॉसिबल जब कभी मुमकिन हो। ये पुरअसरार शिकारी शर्मीला और तन्हा होता है और जहाँ तक मुमकिन हो इंसानों से बचता है। पैराग्राफ नंबर 4, द स्नो लिपर्ड्स प्राइमरी प्रे इज द मार्खोर, दो इट आल्सो हंट्स आइबेक्स एंड विल्ड शीप। द स्नो लिपर्ड्स प्राइमरी प्रे, बर्फानी चीते का जो बुनियादी शिकार है, इस मारखोर है। बर्फानी चीते का बुनियादी शिकार मारखोर है। दो गरचे इट आल्सो हांट्स आइबेक्स, ताम ये आइबेक्स एंड और विल्ड शीप और जंगली भेड़ों का भी शिकार करता है। बर्फानी चीते का बुनियादी शिकार मारखोर है, ताहम ये आइबेक्स और जंगली भेड़ों का भी शिकार करता है। As a top predator in the ecosystem, it plays a crucial role in maintaining the natural balance. As a top predator in the ecosystem, माहौलियाती निज़ाम में सबसे बड़े शिकारी के तौर पर बर्फानी चीता it plays a crucial role, ये अहम किरदार अदा करता है in maintaining the natural balance, कुदरती तवाज़ुन को कायम रखने में। माहौलियाती निज़ाम के सबसे बड़े शिकारी के तौर पर बर्फानी चीता कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। If the snow leopards were to disappear, it would create a ripple effect, disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. If the snow leopard were to disappear, अगर बर्फानी चीता नापैद हो जाए तो इट वुड क्रिएट अ रिपल इफेक्ट, तो ये बिगाड़ पैदा करेगा, डिस्टर्बिंग द पॉपुलेशंस, और माहौली या पहाड़ी आबादी को डिस्टर्ब करेगा, ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों की, एंड द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द माउंटेन इन्वायरमेंट, और पहाड़ी माहौल की मजमूई हालत को जो मुतासिर करेगा। एंड द ओवरऑल हेल्थ, और मजमूई हालत को, ऑफ द माउंटेन इन्वायरमेंट, पहाड़ी माहौल की, और पहाड़ी माहौल की मजमूई हालत को मुतासिर करेगा। अगर बर्फानी चीता नापैद हो जाए तो ये पूरे माहौलियाती निज़ाम में बिगाड़ पैदा कर देगा, जिससे दूसरे जानवरों की आबादी और पहाड़ी माहौल की मजमूई हालत मुतासिर होगी, जिससे दूसरे जानवरों की आबादी और पहाड़ी माहौल की मजमूई हालत मुतासिर होगी। द मैजेस्टिक मारखोर, अ नेशनल सिंबल। द मैजेस्टिक मारखोर, शानदार मारखोर,
a national symbol, ایک قومی علامت. The markhor with its impressive corkscrew shaped horn is Pakistan's national animal. The markhor with its impressive corkscrew. مارخور جس کے مڑے ہوئے پیچدار سینگ بہت شاندار ہوتے ہیں. شیپڈ ہارن مارخور جس کے مڑے ہوئے پیچدار سینگ بہت شاندار ہوتے ہیں. از پاکستان's نیشنل اینیمل, پاکستان کا قومی جانور ہے. مارخور جس کے مڑے ہوئے پیچدار سینگ بہت شاندار ہوتے ہیں پاکستان کا قومی جانور ہے. Found in the mountainous region of Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit Baltistan, Balochistan and parts of Azad Jammu and Kashmir, the markhor is perfectly adapted to the steep and rocky terrain. Found in the mountainous region of Khyber Pakhtunkhwa, مارخور جو کہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے. is the perfectly adapted to the steep and rocky terrain, پایا جاتا ہے ڈھلوان اور پتھریلے علاقوں میں جینے کے لیے مکمل طور پر موافق ہے. ڈھلوان اور پتھریلے علاقوں میں جینے کے لیے مکمل طور پر موافق ہے. مارخور جو کہ خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر کے کچھ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے, ڈھلوان اور پتھریلے علاقوں میں جینے کے لیے مکمل طور پر موافق ہے. Its wide hooves help it climb cliffs with ease, while its coat changes with the season, providing warmth in winter and shading in summer. Its wide hooves, اس کے چوڑے کھر, help it climbing cliffs with ease, اس کے چوڑے کھروں کی مدد سے یہ آسانی سے چٹانوں پر چڑھ سکتا ہے. with ease, while its coat changes with season, جبکہ اس کی کھال موسم کے مطابق بدلتی رہتی ہے. providing warmth in winter and shading in summer, سردیوں میں یہ اسے گرم رکھتی ہے اور گرمیوں میں جھڑ جاتی ہے. اس کے چوڑے کھروں کی مدد سے یہ آسانی سے چٹانوں پر چڑھ سکتا ہے, جبکہ اس کی کھال موسم کے مطابق بدلتی رہتی ہے. یہ سردیوں میں اسے سرد رکھتی ہے اور گرمیوں میں یہ جھڑ جاتی ہے. پیراگراف نمبر 6. The markhor is a herbivore feeding on grasses, shrubs and leaves. مارخور از اے ہربیور, مارخور ایک سبزی خور جانور ہے. فیڈنگ آن گراسز, جو گھاس کھاتا ہے, شرابز, جھاڑیاں, اینڈ لیوز اور پتوں کو. مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو گھاس, جھاڑیوں اور پتوں کو کھاتا ہے. لیونگ ایٹ altitude of up to 3,600 meters, these animals are often seen perched on narrow ledges, grazing on vegetation. Living at altitude of up to 3,600 meter, یہ جانور 3600 میٹر کی بلندی تک رہتے ہیں. These animals are often seen perched on narrow ledges, اور اکثر تنگ چٹانوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. Grazing on vegetation, اور پودوں کو چرتے نظر آتے ہیں. یہ جانور 3600 میٹر کی بلندی تک رہتے ہیں اور اکثر تنگ چٹانوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور پودوں کو چرتے ہوئے نظر آتے ہیں. Males are known for their long twisted horns which can grow up to 1.5 meters. نار مارخور اپنی لمبی مڑی ہوئی سینگوں کے لیے مشہور ہیں جو 1.5 جو کہ 1.5 میٹر تک بڑھ سکتی ہے. نار مارخور اپنی لمبی مڑی ہوئی سینگوں کے لیے مشہور ہیں جو کہ 1.5 میٹر تک بڑھ سکتی ہے. پیراگراف نمبر 7. The name Markhor means snake eater in Persian, a reference to the twisting horns that resemble coiled snakes. The name Markhor
مارخور کا نام مین سنیک ایٹر سانپ کھانے والے سے لیا گیا ہے ان پرشین فارسی میں۔ مارخور کا نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سانپ کھانے والا۔ A reference to the twisting horns that resemble coiled shakes. یہ نام اس کی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے ہے جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ نام اس کی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے، ٹویسٹنگ ہارن اس کی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ That resemble جو مشابہت رکھتی ہے، coiled snakes لپٹے ہوئے سانپوں سے، جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ مارخور کا نام فارسی زبان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سانپ کھانے والا۔ یہ نام اس کی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ یہ نام اس کی مڑی ہوئی سینگوں کی وجہ سے ہے جو لپٹے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتی ہے۔ The مارخور hold a special place in. مارخور ہولڈس رکھتا ہے اسپیشل پلیس ایک خاص جگہ ان میں in Pakistan's cultural and environmental heritage, but like the snow leopard it has faced numerous challenges. پاکستان کلچرل اینڈ انوائرمنٹل ہیریٹیج، پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے but like the snow leopard it also faced numerous challenges. لیکن برفانی چیتے کی طرح اس کو بھی بے شمار چیلنج کا سامنا رہا ہے۔ مارخور پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں ایک خام مقام رکھتا ہے، لیکن برفانی چیتے کی طرح اس سے بھی بے شمار چیلنجز کا سامنا رہا ہے۔ افریگائل بیلنس پریڈیٹر اینڈ پرے، ایک نازک توازن شکاری اور شکار۔ The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey. The relationship between the snow leopard and the markhor، برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان تعلق is a classic example، ایک روایتی مثال ہے of predator and prey، شکاری اور شکار کی۔ برفانی چیتے اور مارخور کے درمیان تعلق شکاری اور شکار کی ایک روایتی مثال ہے۔ Snow leopards rely on markhors for food and markhors have to escape these powerful predators by living in steep rocky areas where they can quickly flee. Snow leopards برفانی چیتے rely on markhors کے اوپر انحصار کرتے ہیں for food خوراک کے لیے۔ برفانی چیتے خوراک کے لیے مارخور کے اوپر انحصار کرتے ہیں and markhors have to escape these powerful predators، اور مارخور ان طاقتور شکاریوں سے بچنے کے لیے by living in steep rocky areas، بچنے کے لیے ایسے تیز اور پتھریلے علاقوں میں رہتی ہیں where جہاں they can quickly flee، وہ تیزی سے فرار ہو سکیں۔ برفانی چیتے خوراک کے لیے مارخوروں کے اوپر انحصار کرتے ہیں، مارخوروں پر انحصار کرتے ہیں، اور مارخور ان طاقتور شکاریوں سے بچنے کے لیے ایسے تیز اور پتھریلے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں وہ تیزی سے فرار ہو سکیں۔ However, human activities have upset this delicate balance. However, تاہم human activities انسانی سرگرمیوں نے have upset this delicate balance، اس نازک توازن کو upset کیا ہے، خراب کر دیا۔ تاہم انسانی سرگرمیوں نے اس نازک توازن کو خراب کر دیا ہے۔ Poaching, habitat destruction and climate change have reduced populations of both the species. Poaching, habitat destruction، شکاری مسکن کی تباہی اینڈ کلائمیٹ چینج، اور موسمی تبدیلیوں نے دونوں نے have reduced population، نسلوں کی آبادی کو کم کر دیا ہے۔ شکاری مسکن کی تباہی اور موسمی تبدیلیوں نے دونوں نسلوں کی آبادی کو کم کر دیا ہے۔ Markhors have been hunted for their valuable horns while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock.
مارخورز ہیو بین ہنٹڈ، مارخوروں کو شکار کیا جاتا ہے فار دیئر ویلیویبل ہارنز، ان کے قیمتی سینگوں کی وجہ سے، مارخوروں کو ان کے قیمتی سینگوں کی وجہ سے شکار کیا جاتا ہے. while snow leopards have been killed by herders، جبکہ برفانی چیتوں کو چرواہے trying to protect their livestock اپنی مویشیوں کی حفاظت کے لیے مار دیا ہے. مارخوروں کو ان کی قیمتی سینگوں کی وجہ سے شکار کیا جاتا ہے یا شکار کیا جاتا رہا ہے، جبکہ برفانی چیتوں کو چرواہوں نے اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے مار دیا ہے، جبکہ برفانی چیتوں کو چرواہوں نے اپنی مویشیوں کی حفاظت کے لیے مار دیا ہے. تحفظ کی کامیابیاں اور مستقبل کے چیلنج. Despite these threats, both the snow leopards and the markhor have benefited from successful conservation efforts in Pakistan. Despite these threats، ان خطرات کے باوجود both the snow leopard and the markhor، دونوں برفانی چیتوں اور مارخور have benefited from successful conservation efforts in Pakistan، کامیاب تحفظ ان خطرات کے باوجود پاکستان میں کامیاب تحفظاتی کوششوں سے نہ صرف برفانی چیتا بلکہ مارخور کو بھی فائدہ پہنچا ہے. ان خطرات کے باوجود پاکستان میں کامیاب تحفظاتی کوششوں سے نہ صرف برفانی چیتا بلکہ مارخور کو بھی فائدہ پہنچا ہے. Organizations such as the Snow Leopard Foundation and the WWF Pakistan have worked tirelessly to protect these species. Organization تنظیم such as جیسا کہ the Snow Leopard Foundation، برفانی چیتا فاؤنڈیشن and the WWF Pakistan have worked tirelessly، WWF پاکستان جیسی تنظیموں نے سخت محنت کی ہے ٹو پروٹیکٹ دیز سپیشیز، ان سپیشیز کی حفاظت کے لیے. برفانی چیتا فاؤنڈیشن اور WWF پاکستان جیسی تنظیموں نے ان جانوروں کے تحفظ کے لیے سخت محنت کی ہے. In the areas like Chitral National Park and the Toshi Game Reserve، local communities in collaboration with the government have established trophy hunting programs. In the areas like Chitral National Park اور توشی گیمز ریزرو جیسے علاقوں میں مقامی کمیونٹیز نے حکومت کے تعاون سے in collaboration with the government، حکومت کے تعاون سے have established trophy hunting پروگرامز قائم کیے ہیں. چترال نیشنل پارک اور توشی گیمز ریزرو میں مقامی کمیونٹیز نے حکومت کے تعاون سے ٹرافی ہنٹنگ پروگرامز قائم کیے ہیں. These programs allow foreign hunters to hunt a limited number of markhors under strict regulations. یہ پروگرام allow foreign hunters، غیر ملکی شکاریوں کو allow کرتے ہیں to hunt a limited number of markhors، کہ وہ مارخوروں کی ایک محدود حد تک شکار کریں under strict regulation، سخت قوانین کے تحت. یہ پروگرام غیر ملکی شکاریوں کو سخت قوانین کے تحت محدود تعداد میں مارخور کا شکار کرنے کی اجازت دیتے ہیں. The revenue generated is used for wildlife conservation and to provide financial incentives for local people to protect the animals. The revenue generated is used for wildlife conservation. ریونیو سے حاصل ہونے والی آمدنی is used استعمال ہوتی ہے for wildlife conservation، جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے and provide financial incentives، اور مالی انسینٹیوز فراہم کیے جاتے ہیں، مالی فائدے فراہم کیے جاتے ہیں
فار لوکل پیپل مقامی لوگوں کو، ٹو پروٹیکٹ دی اینیملز جانوروں کی حفاظت کے بدلے۔ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی جانوروں کے تحفظ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور مقامی لوگوں کو جانوروں کی حفاظت کے بدلے مالی فائدے فراہم کیے جاتی ہیں۔ پیراگراف نمبر 11 thanks to the efforts to reduce human leopard conflict by which an improvement in the numbers of snow leopards has also been seen. Thanks to the efforts to reduce human leopard conflicts by which an improvement in the numbers انسان اور برفانی چیتے کے درمیان تصادم کو کم کرنے کے لیے کوششوں کی بدولت برفانی چیتوں کی تعداد میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ نمبر آف سنو لیپرڈ ہیز آلسو بین سین۔ انسان اور برفانی چیتے کے درمیان تصادم کو کم کرنے کی کوششوں کی بدولت برفانی چیتوں کی تعداد میں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ By compensating herders who lose livestock due to snow leopard attacks and raising awareness of the species' importance, conservationists have reduced the killing of these endangered cats. By compensating herders who lose livestock, برفانی چیتوں کے حملے میں مویشیوں کا نقصان برداشت کرنے والے چرواہوں کو معاوضہ دے کر، بائی کمپنسیٹنگ معاوضہ دے کر، ہارڈرز مویشیوں کو، وہ لوز لائف سٹاک جو اپنا مویشی کھو دیتے ہیں، ڈیو ٹو سنو لیپرڈ اٹیکس برفانی چیتے کے حملے سے، اینڈ ریزنگ اویئرنیس آف دی اسپیشیز اور اس جانوروں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کر کے، امپارٹنس کنزرویشنسٹس ہیو ریڈیوس دی کلنگ آف دیز انڈینجر ایکٹس، ماہرین تحفظ نے ان نایاب بلیوں کے قتل میں کمی کی ہے۔ برفانی چیتے کے حملے میں مویشیوں کا نقصان برداشت کرنے والے چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور اس جانور کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کر کے ماہرین تحفظ نے ان نایاب بلیوں کے قتل میں کمی کی ہے۔ برفانی چیتے کے حملے میں مویشیوں کا نقصان برداشت کرنے والے چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور اس جانور کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کر کے ماہرین تحفظ نے ان نایاب بلیوں کے قتل میں کمی کی ہے۔ پیراگراف نمبر 12 Despite these successes, both the species remain vulnerable. Despite these successes, ان کامیابیوں کے باوجود both the species remain vulnerable، دونوں اقسام ابھی بھی غیر محفوظ ہیں۔ ان کامیابیوں کے باوجود دونوں اقسام اب بھی غیر محفوظ ہیں۔ Continued efforts are needed to protect their habitats and prevent illegal hunting. Continued efforts جاری کوششیں are needed ضرورت ہیں to protect their habitats ان کے مساکن کی حفاظت کے لیے and prevent illegal hunting اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے۔ ان مساکن کی حفاظت اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ By preserving the new leopard and the markhor, Pakistan is also preserving its natural heritage and the balance of life in its wildest region. By preserving the snow leopard and the markhor، برفانی چیتے اور مرخور کو محفوظ رکھ کر پاکستان is also preserving its natural heritage، پاکستان اپنے قدرتی میراث کو محفوظ کر رہا ہے، and the balance of life in its wildest region، اور وحشی علاقوں میں زندگی کے توازن کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔ برفانی چیتے اور مرخور کو محفوظ رکھ کر پاکستان اپنی قدرتی میراث اور اپنے سب سے وحشی علاقوں میں زندگی کے توازن کو بھی حفاظت کر رہا ہے۔ برفانی چیتے اور مرخور کو محفوظ رکھ کر پاکستان اپنی قدرتی میراث اور اپنے سب سے وحشی علاقوں میں زندگی کے توازن کی بھی حفاظت کر رہا ہے۔
دی رول آف پاکستان ماؤنٹینز ایکو سسٹم، پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام کا کردار. دی سروائیول آف دی سنو لیپرڈ اینڈ دی مارخور از اسینشیل فار دی ہیلتھ آف دی پاکستان ماؤنٹین ایکو سسٹم. دی سروائیول آف دی سنو لیپرڈ، برفانی چیتے، اینڈ دی مارخور، اور مارخور کا سروائیول جو ہے از اسینشیل فار ہیلتھ، صحت کے لیے ضروری ہے. آپ پاکستان ماؤنٹین ایکو سسٹم، پاکستان ماحولیاتی نظام کی برفانی چیتے اور مارخور کی بقا پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے. Snow leopards keep the population of herbivores like the markhor in check, ensuring that plant life in these areas remains balanced. Snow leopards, برفانی چیتے keep the population of the herbivores. Snow leopards keep the population of herbivores like the markhor in check. برفانی چیتے اور برفانی چیتے مارخور جیسے جانوروں کی آبادی کو قابو میں رکھتے ہیں. انشورنگ دیٹ پلانٹ لائف ان دیز ایریاز ریمینز بیلنس، جس سے ان علاقوں کی پودوں کی زندگی متوازن رہتی ہے. مارخورز ان ٹرن آر کریٹیکل فار مینٹیننگ دی ویجیٹیشن آف دی ماؤنٹین سلوپس، پریزرونگ اوور گریزنگ اینڈ سائل ایروجن. مارخورز ان ٹرن، اس کے بدلے بھی مارخور are critical for maintaining the vegetation. are critical ضروری ہیں. مارخور in turns are critical for maintaining the vegetation of the mountain slope. مارخور بھی پہاڑی ڈھلوانوں کی نباتات کو برقرار رکھتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں. preventing overgrazing and soil erosion، چراگاہ کی زیادتی اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں. مارخور بھی پہاڑی ڈھلوانوں کی نباتات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، چراگاہ کی زیادتی اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتے ہیں. پیراگراف نمبر 14. Without these two species, the entire ecosystem would be at risk. Without these two species، ان دو سپیشیز کے علاوہ دی انٹائر ایکو سسٹم ووڈ بی ایٹ رسک، پورا ماحولیاتی نظام خطرے میں پڑ جائے گا. اگر یہ دونوں جانور نہ ہوں تو پورا ماحولیاتی نظام خطرے میں پڑ جائے گا. پروٹیکٹنگ them is not only about saving two magnificent animals but also preserving the very environment they inhabit. Protecting them، ان کی حفاظت کرنا، از ناٹ اونلی، نہ صرف اباؤٹ سیونگ ٹو میگنیفیشنٹ اینیمل، صرف دو شانداروں کو بھی محفوظ نہیں بنانا، بلکہ آلسو پریزرونگ دی ویری انوائرمنٹ دے انہیبٹ، بلکہ اس ماحول کو بھی بچانا ہے جہاں وہ رہتے ہیں. ان کی حفاظت کا مطلب صرف دو شاندار جانوروں کو بچانے کا معاملہ نہیں، بلکہ اس ماحول کو بھی بچانا ہے جہاں وہ رہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا چیپٹر 10 تھا جس کی ٹرانسلیشن ہم نے کمپلیٹ کی ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایزی سے ایزی ٹرانسلیشن کروائی جائے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں لیکچر نمبر 2 میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.